بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس علاقے میں تشریف لے گئے جہاں ہلاکو خان کا بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں نماز صبح ادا فرمائی۔ ہلاکو خان کا لڑکا ولی عہد شکار کھیلتا ہوا وہاں سے گزرا، آپ کی قرات سن کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا، آپ کا قرآن پاک پڑھنا میں نے سنا ہے اور یقین کیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آج میں اسلام نہیں لاتا۔ میرا والد ہلاکو خان جب فوت ہو جائے گا اس وقت آپ تشریف لانا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ہلاکو خان کی وفات کے بعد جب وہی لڑکا تخت نشین ہوا تو حضرت جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے خلیفہ کو وصیت فرمائی کہ ہلاکو خان کے لڑکے نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم میری طرف سے جا کر وعدہ یاد دلانا اور دعوت اسلام دینا۔ جب وہ خلیفہ تشریف لائے اور وعدہ یاد دلایا، نیز جنگل کا واقعہ بتایا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ وہی صاحب ہیں۔ فرمایا، ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کی وصیت کے مطابق میں آیا ہوں۔ جب بادشاہ اسلام لانے کو تیار ہو گیا تو نصیر الدین طوسی متعصب شیعہ تھا، نے کہا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ سکہ پگھلا کر ان کے منہ میں ڈالا جائے، اگر پی جائیں تو آپ اسلام قبول کر لیں ورنہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، تیرے وعدے میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن طوسی کہنے لگا، یہ ضرور ہوگا۔ چنانچہ جلدی جلدی اس نے سکہ پگھلا کر خلیفہ صاحب کے منہ میں ڈالا تو آپ شربت کی طرح پی گئے۔ اب بادشاہ تیار تھا کہ طوسی نے دوسرا چالاکی ظاہر کی اور کہنے لگا، اب تو چند آدمی آپ کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ کا اس وقت اسلام قبول کرنا، ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا معمولی بات نہیں، اس لیے مجمع عام ہونا چاہیے تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر اتباع کریں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دن مقرر کر کے وسیع میدان میں تمام لوگ جمع ہو جائیں، وہاں خلیفہ صاحب ہمارے مشہور پہلوان سے کشتی کریں گے، اگر اس کو بھی گرا لیا تو پھر بادشاہ کو عام اختیار ہوگا۔ اگرچہ اس شرط سے بھی طوسی کا ناپاک ارادہ تھا کہ پہلے تو کرامات کی بنیاد پر سکہ پگھلایا ہوا پی گئے، اب پہلوان کے ہاتھوں تو یقیناً ختم ہو جائیں گے، لیکن جب عام لوگوں کے سامنے کشتی کی صورت میں ایک طرف موٹا تازہ تجربہ کار طاقتور پہلوان اور دوسری طرف دبلے سے فقیر کی ہلکی پھلکی تصویر سامنے تھی، فقیر نے پہلوان کو ایک بازو سے پکڑ کر زمین سے اونچا اٹھا لیا اور سر کے بل دے مارا۔ پہلوان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت بیان کی کہ مجھے تو کوئی آفت معلوم ہوئی تھی جس نے مجھے سنبھلنے بھی نہ دیا، بلکہ میرے تمام اعضاء سلب ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور خلیفہ کو لکھا کہ آج سے میں بھی مذہب اسلام اور حقانیت میں تمہارا شریک ہوں۔ دوستوں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔